بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ترغیب نشان کا مفہوم ہے، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ سلسلہ اسلامی زندگی میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ہم سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا، مدنی پھول سنتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور بکثرت درپیش آنے والے معاملے سے متعلق ہے، اور وہ ہے سلام، مصافحہ اور معانقہ۔ سلام، مصافحہ اور معانقہ تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور بیسیکلی یہ ایک مسلمان کی زندگی میں کسی سے ملاقات کرتے وقت عمل میں لانے والے آداب سے متعلق ہے۔ یقیناً رات دن آپ بیسیوں افراد سے ملاقات کرتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں کسی نہ کسی سے آمنا سامنا ہوتا ہے، فون پر بات کرتے ہیں، ملاقات کے دوران بات چیت ہوتی ہے، کام کے دوران بات چیت ہوتی ہے، خرید و فروخت کے دوران بات چیت ہوتی ہے، راہ چلتے ہوئے کسی سے ملاقات ہوتی ہے، سفر کرنے لگے ہیں تو بس میں ہمارا کوئی نہ کوئی ہم نشین ہوگا، اس سے ملاقات ہوگی۔ ظاہر ہے انسان جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، افراد کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا کرتا ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی میں کسی سے ملتے وقت اور یوں ہی کسی سے جدا ہوتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، سیرت مبارکہ سے سلام، مصافحہ اور معانقہ کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے کیا احکامات کو بیان فرمایا ہے، اس کے اندر جو غلطیاں کی جاتی ہیں، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم گفتگو کریں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک جنرل کوسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ سلام کرنا، جواب دینا، یہ ایک عمل ہے، کیسے ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کار ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع اپنی نوعیت کے حساب سے ان معنوں کر بھی اہم ہے کہ جب دوسرے ممالک میں سفر کا موقع ملتا ہے جی، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں میں آپس میں ملاقات کرتے بس سلام کرنے کے جو الفاظ ہمیں شریعت مطہرہ نے عطا فرمائے، جی، یہ گویا کہ جیسے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ بجا فرمایا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک اس طرح کا انداز ہے، جب ملاقات کریں گے کیا حال ہے، جی، ٹھیک ہے، اور آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ۔ یہ انداز ہمارے یہاں بھی
رائج ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے جب ہم افریقی ممالک میں یا کئی اور ممالک میں گئے تو وہاں ان کی زبان میں یہی انداز، جیسے ہمارا اردو میں جیسے ورڈنگ ہے نا، کیا حال ہے، اس طرح کر کے، تو یہ وہاں بھی محسوس ہوا۔ تو پھر اس موضوع پر بیان کرنے کا بھی موقع ملا، اور پھر یہ عرض کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے سلام عطا فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کریں، جی، اور سلام کی ہمیں ایک درست ورڈنگ بھی عطا فرمائی ہے۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو جب سلام کا باب شروع ہوتا ہے تو اس کے مسئلے میں تو سب سے پہلے جو چیز لکھی ہے وہ نیت لکھی تھی۔ جی، یہ اگر مدنی چلنے کے ناظرین اس پر غور کر لیں، جیسے آپ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو سلام کی ورڈنگ کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ تک ہی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں تک سلام ہے، آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ پر سلامتی ہو، آپ اگلے کو سلامتی، اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور برکت کی دعائیں دے رہے ہیں، یہی ہے بیسیکلی یہ، اور سامنے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، جو تم نے مجھے دعائیں دی ہیں وہی تمہیں میں بھی دعائیں دے رہا ہوں۔ بے شک۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے سلام سے پہلے کی کچھ نیت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ ورنہ نارملی جو سلام کرتے بھی ہیں نا تو کرتے وقت دل میں کچھ نیت نہیں ہوتی، بس ایز پر ہماری روٹین ہے کہ بس ملنے ہیں تو کچھ الفاظ کہنے ہیں، جبکہ اس کو سنت کی ادائیگی، جیسے کہیں آپ ملنے بھی جا رہے ہیں نا، تو جیسے کہ ایک مسلمان سے یوں ہی ملاقات کے لیے جانا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ جی، جیسے آپ گھر سے چلے اور کسی شخص سے آپ ملاقات کے لیے چلے مسلمان سے، اور آپ کا نہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، تو یہ عمل جنت کو واجب کروانے والے اعمال میں شامل ہے۔ مغفرت کی بشارت ہے، جو جی، اپنے جنت کی دوست سے بشارت ملنے کے لیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت کرم فرماتا ہے۔ تو یہ اب ملنے کے لیے جیسے آپ گھر سے آپ نے نیت کی نا، میں آپ کو سلام کی وہ بتا رہا ہوں اہمیت۔ اب آپ گھر سے چلے تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے ساتھ ہی گھر سے چلتے، اب یہ نکلنا یہ ایک نیکی ہے۔ اب آپ نے اگر ایک نیت یہ کہی کہ میں جا کر اس کو سلام کروں گا، صحیح، اب آپ نے سلام کی نیت کی کہ میں اس کو جا کر سلام کروں گا، کہ سلام یہ مشروع ہے، اور سلام کے متعلق بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو روایتیں ایک ایک کر کے سنائیں گے تاکہ ہمارے اندر سلام کا رجحان بڑھے۔ تو اب یہ ایک نیک کام کرنے کے لیے اب چلے تھے، اب دوسرا نیک کام بھی ہو گیا کہ میں اس کو سلام کروں گا، وہ سلام کرے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا، واپسی نکلتے وقت بھی اس کو سلام رخصت بھی کروں گا۔ یہ سلام رخصت بھی ہے، گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے، یہ ہمارے کب تھے؟ یہ گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے، پھر بولا ہائے ہائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اصل میں ایسا ان الفاظ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ جیسے نا گڈ بائے، پھر ٹاٹا آیا، اب ہائے ہائے، تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد نا اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، یعنی نہیں آتی ہے کوئی، ہاں نئی لانی پڑتی ہے، ورنہ یہ مزہ نہیں آتا۔ یہ کلچر کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی بیماری ہے اور اس کی کمزوری ہے۔ تو سلام رخصت بھی ہے، جی بالکل ہے، اٹھتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت سلام جو ہے رخصت وہ ہے سلام کہ کرنا جب چاہیے۔ جائیں تو بھی سلام کریں۔ ہاں، سلام رخصت کے بعد خدا حافظ کہنے میں حرج نہیں ہے، جی، خدا حافظ یہ بھی دعا ہے ہمارا آتا ہاں، ہے، اصل کے لیکن اعتبار سے سلام کو دعا ہے۔ باقی رکھنا چاہیے، سلام کو باقی رکھنا ہے، بلکہ جو روایتیں ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ایک روایت میں بڑی ایمان افروز ہے، وہ پیش کرتا چلوں کہ سلام کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی، کتنی ایک ایمان افروز یہ روایت ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا جی، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کو نقل کیا۔ میں مفہوم عرض کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو آپ کا قد مبارک 60 ہاتھ بیان کیا جاتا ہے، کافی طویل قد ہوتا تھا،
اور سرکار نے خود بیان فرمایا کہ پہلی امتوں کے قد جو ہے وہ طویل ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ تم فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، اور وہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی تحیت ہے، یعنی سلام ہے۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لے کر گئے اور آپ نے ان پر سلام فرمایا، تو انہوں نے جواباً وعلیکم السلام کہا، یعنی سلام کا جواب دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آخری قیامت تک یہ جو آدم علیہ السلام کا سلام کرنا اور فرشتوں کا جواب دینا، اس کو باقی رکھا گیا، اور تقریباً یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ رہی۔ اور یہاں تک حکم فرمایا ہے قرآن مجید میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے، تحیت کہے، تو تم اس سے بہتر جواب دو۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر چیز ہے کہ جب ہمیں کوئی سلام کہے تو ہم اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ اور اس کے اندر ایک کتنا پیارا تصور ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا یہ بھی روایت ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو پہلے سلام اور بعد میں کلام ہے۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ جو کلام سے پہلے جو ہے وہ سلام سے پہلے کلام جی شروع کر دے تو اس کو جو ہے وہ جواب نہ دو اور پہلے سلام کرو۔ تو اس کی ترغیب کس قدر زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم کسی کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اولاً ہی اس کو سلام پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم برکت کی، عافیت کی، سلامتی کی اس کو دعا دے رہے ہیں۔ نیت ہے نا اس کی، جی سلام کرنے کی نیتیں صدر الشریعہ نے جو لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ جب سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں اس کی عزت، آبرو، مال، سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے، ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے۔ یعنی آپ یہ غور کیجئے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکت ہو، گویا کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کر رہا ہوں کہ تم کو میں سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا دے رہا ہوں، تو تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری آبرو یہ مطلب مجھ سے محفوظ ہے، میں مطلب تمہاری جان، مال، آبرو پر میں حملہ کیسے کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ ڈاکوؤں کے بارے میں آتا تھا کہ اگر کہیں سلام ہو جاتا تھا تو پھر ڈاکو اس کو لوٹتے بھی نہیں تھے، اس طرح کے واقعات، اس کو سلامتی کی دعا دے دی، اب اس کو لوٹنا کیسا۔ اور یہاں تو السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تسبیح بھی پڑھیں گے اور وہ کچھ ذکر اللہ بھی کریں گے اس کے نام پر، اور بٹھائیں گے اس کو، اور پھر جو اس کو آدھے گھنٹے کے اندر جو خالی کر کے بھیجیں گے نا، وہ سوچتا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، جائے گا کہ یار اتنا زور کا سلام اس نے کیا تھا اور بڑی زور کی اس نے مطلب کہ کاٹی ماری ہے اپنے کو۔ تو یہ ایک انداز ہے۔ تو مسلمان ویسے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، ماشاءاللہ، اس کو فریب نہیں دیتا۔ تو یہ نیت اگر دل کے اندر ہوگی تو پھر کتنا ایک پیارا ماحول ہے، آپس میں کیسی محبت ہوگی، اور اس کا ثواب کس قدر ہے۔ وضو کے متعلق ہے کہ جب وضو کرو تو نیت کرو کہ حکم الہی کی بجا آوری اور طہارت پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، جی، تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح، ورنہ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا مگر وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ الفاظ تو سلام کے ادا ہو جائیں گے، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو نیت کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو نیت ضرور کر لیجئے اور سلام درست کرنے کی عادت پیدا کیجئے، درست بھی کریں۔ اور اس میں یہ بھی روایتیں ہیں کہ جو پہل کرتا ہے سلام کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے، 90 رحمتیں آئی ہیں، جی، اور 10 جو ہے وہ جواب دینے والے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اور صدر الشریعہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ عجز کی علامت ہے، عاجزی کی علامت ہے، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی برکت ہے کتنی بڑی تکبر سے بچنا۔ یعنی کہ عموماً ہمارے یہاں بات چیت جب بند ہوتی ہے نا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اب تو سلام دعا بھی ختم کر دی ہے، جی، اور جو سلام میں پہل کرے اس کو ایک تو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ یعنی تکبر سے محفوظ ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اتنا حرام، بڑا تکبر باطنی حرام مرض اور ہے، جہنم میں لے اتنا جانے والا بڑا کام ہے۔ باطنی مرض ہے۔ تو سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ
تکبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ مدنی پھول ہیں، سلام کے آداب کے انشاءاللہ اس کو بیان جاری رہے گا۔ کالز آنا شروع ہو گئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم عطائی ہے، حویلی لکھا نور کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور جب مصافحہ کرتے ہیں بعض اسلامی بھائی تو اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا؟ اور دوسرا حضور ہاتھ کن کن کے چومنے چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیڈیز ٹیلر ماسٹر ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ عرض یہ ہے، میں دکان پہ جب ہوتا ہوں تو کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جب ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو میں ہاتھ نہیں ملاتا، وہ کچھ برا منا دیتے ہیں۔ تو نگران شورا کی بارگاہ عرض یہ ہے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں جس سے ہماری رہنمائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کو مدنی پھول دوں؟ آپ کو کہ ان کو جو ہاتھ ملانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ یہ تو آپ نے وضاحت کی نہیں کہ میں آپ کو مدنی پھول دوں کہ ہاتھ ملایا کرو، جو ان کو مدنی پھول دوں کہ ہاتھ مت بڑھایا کرو، ہمارے حضرت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی سلام کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں جی، تو آدمی خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی مطلب کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہاتھ ملائے، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی میں ان کو منع کروں کہ نہ کرے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، جب ایک شخص کام میں مصروف ہو اس کی ایک اپنی غرض و غایت ہوتی ہے، لیکن اب ہمارے یہاں آنا جانا مارکیٹوں میں بازاروں میں چلا رہتا ہے، تو اگر آپ اس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو برا بھی لگتا ہے، تو اگر واقعی آپ کا عذر جو ہے وہ معقول ہے، شرعی عذر ہے، تو ٹھیک ہے، برا نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن اب مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب سمجھیں نا، اب لوگ آنا جانا رہتا ہے، کیا خیال ہے ان کو ہاتھ ملانا چاہیے؟ بلکہ پرتپاک انداز پر جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی ترغیب ہے، اور مصافحہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام بڑی کثرت کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے آداب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں مصافحہ کرتے، معانقہ فرماتے، اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے۔ ان کو روایتیں سنا دیں تھوڑی سی، جی، تو ہو سکتا ہے کہ مصافحہ کرنے پر یہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ یار یہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ کیا ہے۔ عموماً یہ ہے کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مگر ہاتھ ملانے میں جو برکت و ثواب رکھا گیا ہے، واقعی یہ اگر ایک تعداد ہوگی جس کو یہ نہیں پتا ہوگا ہاتھ ملانے کی اتنی برکت ہے۔ ہاتھ تو ہم ایک روٹین وائز ملاتے ہیں نا، ملتے ہیں ہاتھ ملا لیتے ہیں، ایک پریکٹس ہے ہمارے ہاتھ ملانا، عادت کے طور پر ملاتے ہیں، لیکن اس ہاتھ ملانے پر جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں، میں 2-4 روایتیں میرے ناظرین کو سناؤں، انشاءاللہ کو ہاتھ ملانے میں لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی روایت سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان مل کر مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت، جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور اللہ عز و جل کی حمد کریں اور استغفار کریں، تو دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص دوپہر سے پہلے 4 رکعتیں یعنی نماز چاشت پڑھے تو گویا اس نے شب قدر میں پڑھی، اور 2 مسلمان مصافحہ کریں تو کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، یعنی سب جھڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، آپس میں مصافحہ کرو کہ اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، دل کا جو کینہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور باہم ہدیہ کرو، محبت پیدا ہوگی اور عداوت نکل جائے گی۔ اب دیکھیے کہ مصافحہ کرو، اب اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ اب واقعی دیکھیے، ہاتھ ملانے بھی نا بازو کا سامنے والے کا تھوڑا سا مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو مطلب دلچسپی ہے بھی یا نہیں ہے، بہت بڑے رخی انداز سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جی،
اور اچھا یہ بھی ہے کہ بعض کی مطلب پریکٹس ہوتی ہے ہاتھ اس طرح ملانے کی. مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بعض کا انداز ہے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں, تو امیر اہل سنت نے بعض اوقات اس طرح مطلب کہ ہاتھ ملانے اور گرم جوشی کے ساتھ ملنے کہ جیسے کہ اگلے کو لگے کہ اس کو مجھے ملاقات سے خوشی ہو رہی ہے, اس کو انہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں ملنے. تو اچھا کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ بعض سے ہاتھ ملاتے ہیں نا تو وہ بڑے مطلب کہ ڈھیلا ہاتھ ملاتے ہیں, بڑا رکھا ہاتھ ملاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یار ابھی باپا نے فرمایا نا, ہو سکتا ہے کہ یار یہ ابھی بڑے مدینہ انداز سے ہاتھ ملائے گا نا, لیکن جب دوبارہ ان سے ملتے ہیں نا وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اپنی تو ہمت ہوتی ہی نہیں وہ کہنے کہ یار ہاتھ تو ملا لے یار, تھوڑا سا یار مزہ آیا ہم لوگ کو بھی ہے کہ تو واقعی ملنا چاہتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مجھے یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یعنی میں اس وقت ہر مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ عرض کروں کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو ایک مطلب کہ تھوڑی سی وہ گرم جوشی ہوتی ہے نا, یوں تھوڑی سی گرم جوشی ہوتی ہے, اور ایک یوں ہوتا ہے. بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصافحے سے مراد پورا ہاتھ ملانا ہے, خالی انگلیوں کو ٹکرا دینے کا نام مصافحہ نہیں ہے. پورا ہاتھ ہی ملاتے ہیں, مگر یار وہ گرم جوشی نہیں ہوتے. بعض اتنے گرم جوشی ہوتے ہیں کہ ہاتھ گرم کر دیتے وہ تو لیکن وہ گرمی بری نہیں لگتی, اچھی لگتی ہے کہ یار چلو خوش ہو کے تو مل جائے ہیں. پھر ہاتھ ہلاتے ہیں اور پھر تو کاندھا نکال دیں گے کہ آج ملا ہے, آج کے بعد میں نہیں ملا تھا بھائی تم سے ہاتھ, یار تمہارا ہاتھ ملا ہوگا کاندھے کی گھیر مناؤ. تو وہ ہاتھ کلائے ملائے سب آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا. اور بعض واقعی تھوڑا سا مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اس کو بولو تو ہلکا رکھے. اصل میں بعض مطلب اتنی مضبوط ہڈیاں نہیں ہوتی نا, مطلب کہ ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. لیکن ایسا جو گرم جوشی کا مفہوم ہے نا, اتنی طاقت تو اس میں تکلیف نہیں ہے, اس میں خوشی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کی ہتھیلیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہے نا, آپ کو ملاقاتیں ہاتھ گم ہو جاتے, ملاقاتیں کرتے ہیں نا, تو اب وہ مطلب کہ بعضوں کا واقعی تھوڑا زور سے دبا دیتے ہیں, اب چیخ نہیں نکلتی, لیکن پھر بھی مطلب کہ تھوڑا گرم جوشی سے ملے گا, تکلیف بھی نہ ہو اور اس کو محسوس بھی نہ ہوگا یار اس کو انٹرسٹ نہیں ہے. جی تو ایک گرم جوشی کے ساتھ ایک اچھے انداز سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں, زیادہ ثواب ملے گا, اس پر زیادہ رحمتیں اتریں گی, اس کو زیادہ برکتیں ملیں گی جو زیادہ خندہ پیشانی اور زیادہ مطلب کہ وہ اچھے انداز سے ملاقات کرتا ہے. اور فضیلت کتنی بڑی ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ جو ہاتھ ملائے, درود پاک پڑھے, ذکر وغیرہ کا جو تذکرہ ہے, تو جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. مغفرت بھی ہو جاتی ہے, یعنی مغفرت کا ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور روایت بھی لکھی ہے صدر الشریعہ نے کہ مسلمان کو محبت کے ساتھ جو دیکھتا ہے, دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں آپس میں, محبت ہے ان کے دل میں, کوئی کینہ نہیں ہے, اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کی نظر پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. دیکھو دیکھا خالی مطلب دلوں میں خالی دیکھا, میں تو روایت پڑھ کے بس سوچتا رہ گیا کہ دلوں میں اتنی بڑی فضیلت ہے, دل میں بغض نہیں, جی بغض نہیں ہونا چاہیے. اور محبت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے آپس کے دونوں کے دلوں میں بغض نہیں ہونا چاہیے. تو ہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو محبت سے دیکھیں گے الحمدللہ, تو نظر پلٹنے سے پہلے مغفرت ہے. میں سوچتا رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے, اور ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں اپناتے. یعنی نظر پلٹنا اور اعمال کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بندے کی وہ صرف ہوتی ہے نا طاقت, کچھ محنت کرے گا, کچھ کرے گا, آئے گا جائے گا. لیکن یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ مسلمان سے ملیں, محبت سے ملیں اور دل صاف ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے. اسی طرح مصافحہ کریں, سلام کریں, اور سلام کے بعد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیں. یغفر اللہ لنا ولکم, یہ جو دعا ہے یہ مصافحہ کرتے وقت کی دعا بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کی, سلام کیا, مصافحہ کیا, تو یہ کہہ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. کتنا پیارا دین ہے, کتنا محبت بھرا دین ہے کہ ملتے وقت ہی اتنی ساری نیت کی, اس نے سلام کیا, مصافحہ کیا, گرم جوشی سے ملا, اس نے جو ہے وہ دعا کی اپنے لیے, سامنے والے کے لیے, تو پھر بعد کے معاملات کیسے خوبصورت ہو جائیں گے. ایک مطلب بہت اچھا مسلمانوں کا آپس میں تو سلام, مصافحہ اور معانقہ, جی گلے ملنا, یہ تین اتنے امپورٹنٹ میٹر ہیں کہ اگر یہ تین معاملات درست انداز میں جو شریعت کو مطلوب و محمود ہے, جی اگر درست انداز میں یہ ہم میں رائج ہو جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپس کی جو
ناراضگیاں اور جو دشمنیاں نا وہ بھی کتنی حد تک ختم ہو جائیں. جیسے ابھی جو میں نے روایت بیان کی کہ وہ کینہ ختم ہو جائے, ہدیہ دو. اب یہ دو چیزیں آ گئی نا, یا ہدیہ دینے کی بھی ترغیب آ گئی کہ کوئی بھی ہدیہ دے دو, کوئی تحفہ دے دو معمولی سا سے. یہ مطلب یہ طے ہے کہ جس کو آپ تحفہ دیتے ہیں نا اس کو اچھا بہت لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, وہ اچھا لگتا ہے, بھلے وہ قیمت کی طرف وہ نہیں باتوں کا توجہ جاتی, لیکن جس کو تحفہ دے اس کو اچھا لگتا ہے. تحفہ دیا ہی اسی کو جاتا ہے جو جس سے محبت ہوتی ہے یا جو تھوڑی سی وہ اس سے ترکیب اچھی ہوتی ہے. اور ایسا تجربہ ہوگا, ہمارے ناظرین کا بھی تجربہ ہوگا, یہ خوش اخلاقی سے ملنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جیسے میرا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اچھا میں بعض اوقات سوچ رہا ہوں کہ یار کوئی بات آپ کو شاید بری لگ گئی ہے یا کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی ہوگی. اچھا اب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کس طرح سے نیکسٹ ملاقات کرتے ہیں, میرے دل کے اندر ایک خوف سا ہوتا ہے. اچھا سامنے والے نے پرتپاک انداز پہ ملاقات کر لی, مسکرا کے دیکھ لیا, تو وہ بہت سارے گلے شکوے اور جو خدشے ہوتے ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں. تو اس کی برکات بھی ہے, یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر بیان کیے, بغیر معافی تلافی بظاہر کیے, باڈی لینگویج کے ساتھ ہو جاتی ہیں, باڈی لینگویج سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی ہم اگر پرتپاک سے ملنا جلنا شروع کر دیں تو بعضوں کا سامنے والا بیچارہ کسی غلط فہمی کا بھی شکار ہوتا ہے, لیکن آپ کے مسکرا کر ملنے سے اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور آپس میں رشتہ داریاں اور دوستیاں جو الحمدللہ اس میں مزید برکت ہوتی ہے. چہرہ بھی جو ہے نا وہ انسان کے بعضوں کا تاثرات بیان کر دیتا ہے کہ اس کو مجھ سے مل کر فرحت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلی ملاقات ہے نا, یہ پہلی ملاقات کی امپورٹنس بیان کی گئی ہے وہاں. پہلی ملاقات کی امپورٹنس ایسی ہے کہ آپ کی پہلی ملاقات یہ آپ کی شخصیت کا 70% تعارف ہے. ہم نے یوں سمجھیے کہ پہلی ملاقات, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ایک شخص پہلی بار آیا اور آ کر اس سے خالی بیٹھ کر دیکھا. اب میں گھمی ہوئی ہے, میں تھوڑا سا ناراض ہو رہا, یار یہ کیا کر رہے ہو یار, سیدھے بیٹھو نا یار, یہ کوئی طریقہ بیٹھنے کا یار آپ بھی تھوڑا آگے آگے بیٹھو, یہ کیسے طریقہ ہے بیٹھو. اب یوں کر کے یار آپ بھی تھوڑا سا اس کو لیپ ٹاپ کو تھوڑا بند کر کے رکھو, کیا کھول کے رکھا ہوا ہے. اب یہ جو میرے 4-5 چیزیں دیکھے گا نا یہ تو یہ چلا جائے گا, بولے گا یار حسد کا مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہے, جلالی ٹائپ کے لوگ ہیں, اپنے دامن بچاؤ. محبت میں جلالی بولے گا, غصے والا نہیں بولے گا, بدتمیز نہیں بولے گا. صحیح. اب یہ اچھا یہ میری زندگی کا شاید پہلا اور آخری واقعہ ہوگا, صحیح ہو سکتا ہے, مگر وہ جو گیا نا وہ زندگی پر یہی سوچے گا کہ یار یہ ہے غصے والا آدمی, امپریشن جو اس کے ذہن پر بن گیا نا آپ کا. اچھا ایک ڈانٹنے اور جھاڑنے والا آدمی ہے. ایک شخص پہلی بار آیا اور وہ پہلی بار آیا ہے, جی کیسے ہیں آپ, ماشاءاللہ آئے, ٹھیک ہے بیٹھیے, چائے پئیں گے آپ, پانی پئیں گے, ان کو بھائی کو چائے پالا, پانی پلاؤ بھائی, بسکٹ کھائیں گے. اب وہ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنے نرمی سے محبت کا مظاہرہ کی ہوگی, اور اس کے بعد وہ سب کو مطلب کہ وہ بٹکے بھرتا ہوگا, وہ مطلب کہ اس کا کام ہی یہی ہوگا. اس جیسا آدمی نہیں ہے. وہ باہر جگہ بولے یار میں اس آدمی سے ملا ہوں نا, کیا یار حسن اخلاق کا پیکر ہے. اب وہ 4 آدمی اس کو پہلے سے جانتے ہوں گے, وہ بولے گا اس کو غلط فہمی ہو گیا, غلط آدمی سے مل کر آیا. بٹکے کیا ہوتا ہے سر؟ چک مارنا. اچھا, تو یہ مطلب کہ یہ جو ہے نا یہ غور کرتا ہوگا, تو پہلا امپریشن لے کر چلا گیا. ماشاءاللہ واقعی آپ نے یعنی ہمیں غور کرنا آپ چاہیے. جب بھی کسی سے ملے یہ سوچ کے ملے کہ اسے زندگی میں آخری, اس سے بعد میں ملاقات نہیں ہوگی. صحیح. جیسے وہ ہمارے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ کتاب کا مطالعہ یوں کرو کہ اس کے بعد آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. صحیح. اس طرح جب کوئی جیسے امتحان کی رات پڑھتے ہیں کہ اب موقع نہیں ملے گا, پیپر ہی دینا ہے, وہ کیسی یاد ہوتی ہے, پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے ایک رات کے اندر, جو سارا سال یاد نہیں ہوتی. غور سے پڑھتا ہے نا, تو کتاب بھی یوں پڑھو کہ آئندہ وہ کتاب پڑھنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا, کیونکہ مطالعے کے لیے لائن بڑی طویل ہے. اسی طرح کسی سے ملاقات جب بھی کرے نا اس انداز سے کرے کہ دوبارہ اس سے ملاقات کرنے کا آپ کو شاید زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے. اب جیسے کہ ہم دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے, افریقہ میں گئے, اب افریقہ میں اجتماع ہوا, اجتماع ختم ہوا, ملاقات, اب پتہ نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ اس شہر میں جانا ہو یا نہیں ہو, تو وہاں جو ملے جو تاثر دیا اس سے جو تاثر لیا, تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو جب بھی کسی سے ملیں میرا یہی آپ کو مشورہ ہے, پرتپاک انداز میں ملیں. اچھا اب آپ بولو کہ پہلی بار ملوں گا پرتپاک, روز ملوں روز پرتپاک, تو پرتپاک کا کیا باغ لگا ہوا ہے کہ جب دیکھو پرتپاک, وہ نکال کے لے آؤگا, ناریل پرتپاک ہے کہ کیا ہے, کہ جب دیکھو کہ نیا, جب بھی ملیں اسی طرح ملیں کہ جیسے پہلی بار مل رہے ہیں. ماشاءاللہ.
جب بھی ملے اچھے انداز سے ملے. اور ہم بھی تو دوسروں سے یہی امید رکھتے ہیں نا. مثال ہے اگر میں یہ سوچوں کہ یار ہر دفعہ ہی میں پرتپاک ملوں تو کیا دوسروں سے میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ مجھے جب بھی کوئی ملے تو اچھے انداز پر ملے. تو واقعی آپ نے یہ بجا فرمایا. اور بالخصوص جو مبلغ ہے یا ایسا شخص ہے خاندانوں کے بڑے ہیں, ویسے تو ہر مسلمان کے لیے, لیکن ذمہ داری کے حساب سے یہ تبدیل ہو جاتی ہیں. غصے کو پینا, کنٹرول کرنا, اس کو زیادہ اس کو اچھا انداز کرنا چاہیے. اور باپا جس طرح مطلب ہوتا ہے, باپا نے تو یہاں تک فرمایا ایک دفعہ بڑا یہ جملہ ہے نوٹسیبل ہمارے لیے. پاپا نے ہمیشہ فرمایا میری ملن ساری سے کبھی دھوکہ مت کھانا. اللہ, ملن ساری مجھے عطیہ ہے, میں ملتا اچھا ہی ہوں. اب جس سے اچھا مل رہے ہیں اس سے مطلب دل خوش بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. لیکن باپا کو میں نے دیکھا ہے کہ دل خوش ہو یا نہ ہو, ہوتا ہے بعض اوقات تکلیف دہ معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ملن ساری. اچھا اب یہ ضرور عرض کر دو تو یہ ہم کو محسوس کرنا ہے. دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اس طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ یار کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو گیا عادتاً اگر کوئی اسی طرح ملتا جلتا ہے تو ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیشہ اب ایک شخص ملتا ہی آپ سے اچھے طریقے سے, بلکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوتی ہے جب ایک ملتا ہی اچھے طریقے سے, جب وہ کہ کبھی اس طرح کا رخ یا مطلب وہ ہٹ کے ذرا اس کا ہٹ کے اندر تو آدمی خود کہتا ہے یار خیریت تو ہے. آپ نے سوچا بالکل خیریت تو ہے, آج آپ کچھ بجھے سے نظر آ رہے ہیں. اب تو اس کی دل جو ہی ہوگی اس کو کوئی غم بٹے گا, اور آپ مطلب یہ نہیں ہوتا. اور جو ہر وقت منہ چڑھاؤ تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا. ان کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب ان سے جو بھی ملے کہتے ہیں بھائی اسی طرح ہم سے ملیں. تو ہر ایک کے ساتھ دکھ سکھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کو محسوسات رکھنی چاہیے. پہلا جی سوال تھا کہ ہاتھ چومنے کے حوالے سے, وہ جو لوگ اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں, سبز الشریعہ بدر الطریقہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں. یہ مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے پھر چومنے کے متعلق بھی انہوں نے لکھا کہ چومنے سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں. تو آگے ہے کہ عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا یہ حرام ہے. صحیح. جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا دونوں گناہ گار ہوئے. بوسے کی یعنی چومنے کی 6 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ماشاءاللہ بہت اہم ہے. بوسہ رحمت, جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا. بوسہ شفقت, جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا. بوسہ محبت, جیسے ایک شخص اپنے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے. دیکھا ہے میں نے کبھی کبھی باپا کے پاس آتے ہیں اور باپا کی پیشانی چوم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بوسہ تحیت, ملاقات, جیسے باوقت ملاقات ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بوسہ دے. بوسہ شہوت, جیسے مرد عورت کو بوسہ دے. یا میاں بیوی مراد. ہاں میاں بیوی مراد ہے. جی. اور ایک قسم بوسہ دیانت ہے, جیسے حجر اسود کو بوسہ دے. سبحان اللہ. تو یہ 6 اقسام بوسے کی بیان کی بخاری شریف میں لکھی ہیں. تو مصحف یعنی قرآن مجید کو بوسہ دینا بھی صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ صبح کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصحف شریف قرآن شریف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے. اچھا اب یہاں فاروق اعظم کے ادا کو دوبارہ آ جائے نا معاشرے میں. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ صبح کو بوسہ دیتے تھے قرآن شریف کو. سبحان اللہ. کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کیا بات ہے مجھے. مدنی چینل کے ناظرین ہو جائے جب بھی گھر سے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن شریف کو باوضو نکلیں. یہ تو میرا ناقص مشورہ. جب بھی گھر سے نکلیں باوضو نکلا کریں. نہ دھو کر لوگ عموماً نکلتے ہیں گھر سے تو نہا لیا اور تمام اعضاء وضو دھل گئے, کلی وغیرہ ناک میں پانی چڑھانے کی جو بھی ہے وہ انداز سے آپ نکلے تو وہ وضو الگ سے پھر کرنے کی اتنی وہ ایسی حاجت نہیں ہوتی. جی. تو جب بھی گھر سے نکلیں ایک کام کرتے ہیں, اب قرآن شریف ضرور اٹھا لیں. یعنی آپ سیدھا اٹیک کرتے ہیں نیوز پیپر کے اوپر. اخبار کہاں رکھا ہوا ہے؟ ناشتے کی جو بھی یا تو دسترخوان ہوتا ہے, آپ کی ناشتے کی ٹیبل ہوتی ہے, وہ اخبار ضرور چاہیے ہوتا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا. اخبار پڑھنے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ آیا وہ آپ پڑھ لیجئے گا, مخطوط المدینہ سے لے لیں.
تو سارا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ البتہ قرآن شریف کی میں بات کر رہا ہوں، تو جب بھی آپ بس ہو جائے آج یار کہ قرآن شریف کو لینا ضرور ہے، ہاتھ میں لیں اور چومیں، اور اللہ توفیق دے تو کچھ پڑھ لیں، 2 منٹ ہی دے دیں یا 3 منٹ ہی دے دیں، لیکن آپ کے اس گھر میں اللہ کا کلام قرآن پاک موجود ہے، اس کو دیکھیں، چومیں اور پڑھیں تو صحیح۔ انشاءاللہ تعالی گھر سے نکلنے سے پہلے جب قرآن کی برکتیں لیں گے تو سارا سفر اور سارا دین اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور کتنی محبت بھرے الفاظ ہیں اس میں جو فاروق اعظم ادا کرتے تھے۔ یہ میرے رب کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے، اور اس کی کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک کال ہے، اس کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید معانقہ بھی باقی ہے، اسی طرح نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا، اس کے کچھ احکامات ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں ابھی سوال کیا تھا، میں لیڈیز ٹیلر ماسٹر ہوں، درزی کی دکان ہے، ہمارے پاس عورتیں ہی آتی ہیں، وہ جب آتی ہیں تو آگے ہاتھ کرتی ہیں سلام لینے کے لیے، میں سلام نہیں لیتا تو برا مناتی ہیں۔ پہلے ناب لیتے تھے ہم لوگ، اب ناب نہیں لیتے، کیونکہ ماشاءاللہ میں 3 دن کے قافلے پہ سفر کیا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ، اور پاپا جانے کا مریض بھی بن گیا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے الحمدللہ۔ ہمارے گھر والے پورے الحمدللہ 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں مدنی چینل دیکھ کے۔ تو کچھ عورتیں ایسی آتی ہیں وہ ہاتھ کرتی ہیں آگے السلام علیکم، تو میں کہتا ہوں میں ہاتھ نہیں ملاتا، وہ کچھ کہتی ہیں ناپ لے لیں، میں کہ ناپ نہیں لیتا، پہلے آپ ناپ لیتے تھے آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں الحمدللہ اب ہمارے اندر چینجنگ آ گئی ہے، ہم مدنی چینل کی بہار سے ہم ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہمارا۔ تو نگران شورا کی بارگاہ یہ ہے ہمارے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں، یہ عورتیں جو ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں یہ کیسا ہونا چاہیے اسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا ہوا آپ نے دوبارہ ہمیں کال کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کا انداز آپ نے جو بتایا یہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے، اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی آپ کے اس طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں یقیناً یہ انتہائی غلط کام کرتی ہیں، تو وہ اسلامی بہنیں جو، اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ تو اتنی مطلب کہ وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ عام سا ہو گیا ہے، تو کیا دکان پر آتے ہی ہاتھ ملاتی ہیں؟ سب بہت عام ہو گیا ہے، یہ خالی دکان ہی کا مسئلہ تھوڑی ہے، فیملیز میں کیا ہوتا ہے جب خاندان والے ملتے مطلب ہیں، یہ پتہ چلا تھا مجھے کہ ہاتھ، لیکن اب اتنا عام ہو گیا ہے۔ بلکہ 3-4 دن پہلے ہی ایک اسلامی بتا رہے تھے کہ ان کے ایسی ڈسکس ہو رہی تھی کچھ معاشرے کے ایسے مسائل پر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا خبر، ان کی فیملی کے اندر معاذ اللہ کہ کزن عید کے دن آپس میں جو نامحرم کزن نامحرم ہے وہ گلے ملتے ہیں، یعنی ان کے خاندان کے اندر یہ رواج ہے اور اس کو ایک کلچر کا ایک حصہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب یہ تو ہاتھ ملانا ہے، اب پتہ نہیں قوم کہاں سے کہاں گلے مل گئے تو اب ہاتھ ملانے میں کیا رہ گیا؟ جی، تو اب اصل میں یہ ہوا ہے شروع سے، پہلے پردہ ختم کیا، پھر چادر ختم کی، ہیلو ہائے پہلے یوں ہاتھ ہلانا شروع ہوا، پھر ملانا شروع ہوا، اب گلے مل پر ہے، گلے مل رہے ہیں۔ اب اس پر کیا کلام کیا جائے گا؟ نہیں کیا کلام کیا کریں گے، ہمارے چینل کے ناظرین فیصلہ کریں کوئی یار کہ یہ اس کا کچھ علاج نکالے۔ میں نہیں سمجھتا، جیسے انہوں نے بھی کہا نا کہ مدنی چینل دیکھنے سے ہمیں فرق آیا ہے، الحمدللہ، تو امید ہے کہ یہ مدنی چینل دیکھنے والا شاید یا دیکھنے والی، امید کرتا ہوں کہ یہ تو کم از کم سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے بے پردہ، تو آپ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اوکے، کوشش تو یہ کرنی کہ اسلامی بہن کو تو درزی کے پاس خود کپڑے لے کے جانا بھی نہیں چاہیے، کسی محرم کے ذریعے بھیج دیں، جب ناپ دینا ہی نہیں ہے اور ناپ نہ لینا بھی نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، نہ ناپ دینا نہ ناپ لینا ہے، تو کپڑے دینے تو خود جا کر کپڑے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو ڈیزائن، تو آپ یار سمجھے یار، اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے۔ ویسے ہی یہ نہیں کریں اسلامی بہنوں، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بہنوں میں کام کرنے کی کس قدر حاجت ہے، جہاں اسلامی بھائیوں میں حاجت ہے اس طرح اسلامی بہنوں میں حاجت ہے کہ وہ نیکی کی دعوت عام کریں، اور یہ کلچر جو
آہستہ آہستہ بھی نہیں، اب تو تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کو ختم کریں. اور یہ ہاتھ ملانا، اللہ اکبر، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی یار. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی بھی اجنبیہ عورت کو آپ کے دست مبارک، بیعت بھی جو ہے وہ دست مبارک سے نہیں فرماتے تھے، زبانی بیعت فرماتے تھے. کتنی بڑی ترغیب ہے ہمارے لیے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنی بار اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب پیر اور مریدنی کا ہاتھ ملانا اور بیعت کے وقت، جو کہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک بڑا عظیم کام ہے، عقیدت کا پہلو بھی وہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اتنی سختی کے ساتھ ممانعت ہے، تو عام آدمی اور پھر یہ مسائل اور جو کچھ بھی ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اسی طرح اور بھی ابھی بوسہ لینے کی دینے کی بات چلی تھی، حرمت مصاہرت کے جو مسائل ہیں تو بیان کرنے میں اتنے خطرناک ہے. کیسا یعنی یہ ایک کلچر بڑھتے بڑھتے کتنا گھناؤنا جو ہے وہ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. بالکل تبدیل ہو گیا یار. میں واقعی اس طرف ذہن نہیں تھا. یہ انہوں نے فون کر کے ہمیں توجہ دلائی ہے. آپ کچھ کریں مدنی چینل کے ناظرین اور یہ کلچر کو ختم کریں انشاءاللہ. کلچر ختم کریں. بلکہ آپ جہاں بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، برائے کرم آپ نیت کر لیں کہ ہم اس کو عام کریں گے، نیکی کی دعوت. جی یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب کہ ہم تو عید قریب ہے، منگنی کے دن یہ مطلب کہ منگیتر ہاتھ پکڑتا ہے، اس پر ہم چلا رہے تھے. یہاں تو ہاتھ اب تو گلے ملنے کے بعد عید قریب ہے. سب عید پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. عید ہے نا، جیسے اب عید آ ہی رہی ہے تو عید کے دن میں بھی رشتہ دار آپس میں آتے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. تو اتنا عام نہیں ہوگا حضور. میں نہیں سمجھتا کہ بعض فیملیز میں، ہمارے ملک میں یہ اتنا عام نہیں ہوگا. یہ لڑکے لڑکیاں گلے ملتے ہوں، کزن رشتہ دار، اتنا شاید نہ ہو. واللہ عالم. ہے تو بہت ہی زیادہ مطلب کہ یہ حیران کن اور تشویشناک بات ہے. سب ہاتھ ملانے کا تو بہت عام ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ گلے ملنے کا ابھی اتنا زیادہ رواج نہیں ہوا، الحمدللہ محفوظ ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ ضرور اس میں مطلب کہ بلکہ ان کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی بعض کو تو کہ یار یہ کیا بات. مجھے حیرت ہو رہی ہے زیادہ، مطلب سنا ہے مگر اس قدر بڑھ گیا ہے. اس سے جب مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہو جس کو حیرت ہو رہی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم مل کر اس بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اسی کے ساتھ ایسا یہ جو بات ہوئی ہاتھ چومنے کی، عالم دین کے ہاتھ چومیں گے اچھی نیت سے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا. پیر صاحب کے ہاتھ چومنا، ایون کہ ان کے پاؤں چومنا، یہ بھی بہتر ہے، مستحب ہے. اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. لیکن یہاں پر ایک دو چند اہم مدنی پھول ہیں، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جیسے ہم نے کسی سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، پرتپاک انداز پر ملیں اور جو بھی دعائیں وغیرہ ہیں وہ بھی پڑھیں، لیکن سلام کے وقت جھکنے سے منع کیا گیا ہے. بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، تو اس جھکنے سے منع کیا ہے. بلکہ حد رکوع تک، یعنی اگر اتنا جھکا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے گا تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے. ہاں ہاتھ چومنے میں ظاہر ہے کہ جھکنا پڑے گا. اب وہ یوں تو نہیں کہ کوئی عالم یا بزرگ اپنا ہاتھ آپ کے منہ کے قریب کر دیں گے. ہاتھ چومنے کے لیے اگر کوئی شخص جھکتا ہے تو اس میں حرج نہیں، جبکہ واقعی وہ ہاتھ چومنے کے لیے جا رہا ہو. لیکن ویسے ہماری عادت کے اندر شامل ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا نا کہ بعضوں کی عادت میں ہی بڑا ڈھیلا ڈھیلا ہاتھ ملانا ہوتا ہے، تو ایسے ہی بعضوں کی عادت کے اندر جھکنا بھی ہے، دیکھا گیا ہے. بعض علاقوں کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے، کلچرل بھی یہ عام ہے. تو سلام کرتے وقت جو ہے وہ جھکنا، اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ سنت مبارکہ ہے. صحابہ کرام کا بکثرت جو ہے وہ اس پر عمل رہا. لیکن ہاتھ چومنا ہو یا معانقہ کرنا ہو، محل فتنہ نہ ہو، اس کی ہر جگہ پر ہمارے علماء کرام نے ہمیں اس کی وضاحت فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ ہاتھ چومنا بھی وہاں پر اس کی اجازت ہوگی کہ جہاں پر کسی بھی طرح کی شہوت کا یا فتنے کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو، ورنہ جو ہے یہ سخت جو ہے وہ ناجائز ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح صدر الشریعہ نے ایک اور بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد عموماً اور بعض جگہوں پر دیگر نمازوں کے بعد بھی مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. اس وقت کے لیے لکھا اب بھی ہے؟ اب بھی ہے الحمدللہ. اچھا.
مساجد کے اندر ملتے ہیں مسلمان، نمازوں کے بعد تو ملتے ہیں جی نمازوں کے بعد ملتے ہیں نا، تو اسی ایک جو کلچر ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے اور اچھی بات ہے آپس میں سلام و مصافحہ کرنا، اس کی کہیں پر بھی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر بکثرت بھی یہ عمل کیا جاتا ہے اور ہر ہی نماز کے بعد کیا جاتا ہو تو تب بھی حرج نہیں۔ اسی طرح نماز عید کے بعد معانقہ کرنے کا رواج ہے، تو صدر الشریعہ نے فرمایا کہ یہ ایک اظہار مسرت کا طریقہ ہے، اور عید کے موقع پر بالخصوص خوشی کا اظہار کرنا یہ عید کے مستحبات کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ پرتپاک پر گلے ملنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا یہ باعث ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت ہو، لیکن محل فتنہ ہو تو پھر وہاں سے بچنا بہرحال ضروری ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ایک ملاقات کے آداب کے اندر ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو سجدہ کرنا تعظیم کی نیت سے یا اس کے سامنے ملاقات کے وقت جو ہے وہ زمین کو چومنا، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے اور بادشاہوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے تھے۔ تو اگر فقط تعظیم کی نیت سے ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں سجدہ کر کے کسی کی تعظیم کرنا، ایون کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے سوال کیا، اظہار کیا جب انہوں نے دوسرے علاقوں کی طرف جو ہے سفر کیا اور وہاں کے انداز دیکھے کہ یہ طریقہ ادب ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں میں روا تھا لیکن اس امت کے اندر جو ہے یہ منع ہے۔ البتہ اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کرے گا تو یہ پھر کرنے والا جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مصافحہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی مصافحہ کریں تو ہتھیلیوں کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا انداز یہ دیکھا ہے جب آپ کے لیے ملاقات کے لیے اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں تو آپ ابتدائی میں اس بات کی وضاحت فرما دیتے ہیں تاکہ یہ مصافحہ ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اجتماع میں بیان کر رہا ہوں جی اسلامی بھائی سن رہے ہو تو آنے والے کو سلام نہ کرے، یہ بھی ہے جو ذکر و درود میں مشغول ہے، کچھ نہ کچھ ورد میں مصروف ہے، نعت شریف پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کو بھی سلام نہ کریں۔ اسی طرح کوئی مطلب کہ استنجا پیشاب وغیرہ کر رہا ہے اور اس طرح کے دیگر کاموں میں غسل خانے میں ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ کبوتر اڑا رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے، ان سب کو سلام نہ کریں۔ اور جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے، یہ یاد رکھیے، جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے اگر کسی نے کر بھی دیا تو ان پر جواب اب واجب نہ رہا، صحیح، کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور اتنی آواز میں واجب ہے کہ کرنے والا آپ کا جواب سن لے جبکہ کوئی ایسی شور وغیرہ یا رکاوٹ نہ ہو۔ یہ علم کی بات ہوتی ہے۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، اہل علم ہیں، اہل علم ہیں، ان کو کسی یہ مصروف تھے، کوئی پڑھ رہے تھے یا پتہ نہیں کس کام میں مصروف تھے، تو کسی نے اگر سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل علم میں یہ وہ ہے اور آپ کو میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، گناہ گار ہو گئے۔ اس نے سمجھایا کہ پہلے تو یہ بولنے پر تم پر کیا حکم لگے گا، مجھ پر سلام واجب ہی کب، تو تم کو علم ہونا چاہیے کہ کس پر سلام کرنا ہے، کس پر سلام نہیں کرنا۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور کسی کے بارے میں یوں بدگمانی نہیں کر لینی چاہیے کہ یہ جواب اس نے نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس نے آپ کا سلام سنا ہی نہیں ہو۔ صحیح، بعض دفعہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سلام کیا ہے مگر اگلے نے آپ کا سلام نہیں سنا ہوتا، جی، بظاہر موجود ہوتا ہے لیکن کہیں کھویا ہوا ہے، بہت گہری سوچ میں آواز ہلکی توجہ نکالی، نہیں اس کا ہوتی۔ کیا قصور ہے یار؟ جی، یہ ہوتا بعض اوقات آدمی اونچا سنتا ہے صحیح، اور آپ نے سلام کیا اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے آپ نے سلام کیا ہے، صحیح، پھر وہ بولتا ہے ہاں میں نے سلام کیا، تو خدا کے بندے تھوڑا تیز اونچا سلام کر لو، ہم سن تو لیں۔ صحیح، اور سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، اس میں تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تاخیر ہوئی تو توبہ کرنی ہوگی، جواب بھی دینا ہوگا اور اس کی تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی ضرور توجہ رکھیے۔ ایک کال ہے، اسے شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسکول کا ایک ٹیچر ہوں اور میں پڑھاتا ہوں وہاں پر رواج اس طریقے سے ہے کہ لیڈیز ٹیچر جو ہیں وہ عید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جو دوسرے اسکول سے ٹیچرز آتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس سے مبارکباد دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم نے منع کرنے کی بھی کوشش کی ہے حکمت عملی سے، اور ہم مدنی چینل دیکھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور اس طرح ہاتھ ملانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اسلام میں اتنی زیادہ شدت پسندی نہیں۔ اور میں دوسری عرض مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کا ایک بیان ہے سلام کی فضیلت۔ ویسے میں نے فیضان سنت میں تو سلام کرنے کی سنتیں آداب پڑھی تھی، لیکن جب حضرت صاحب کا بیان میں نے سی ڈی میں سے نکالا تو میں نے کہا یہ تو میں نے پہلے سے سنا ہے، لیکن جب میں نے سنا تو اس میں معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر حضرت صاحب نے اتنے زیادہ مدنی پھول دیے ہیں کہ میں حیران رہ گیا۔ تو میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف رسمی طور پر اس کال کو سنیں بلکہ اپنے گھر والوں کو سلام کی فضیلت کے موضوع پر جو حضرت صاحب کا بیان ہے، چاہے وہ مکتبۃ المدینہ سے سی ڈی لیں یا اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، سب گھر والے سنیں، انشاءاللہ اس کی ضرور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹیچر صاحب، آپ نے ایک نئی اور خبر سنائی، اور اچھا پھر یہ کہنا کہ ہمارے دل صاف ہیں۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا دل صاف ہے تو اس کو مانو۔ اگر جس کے دل صاف ہوتے ہیں نا وہ شریعت کی بات کو مانتے ہیں، اور جو اندر ہے نا وہی باہر ہوتا ہے۔ یہاں بولو کہ دل میں یہ ہے نا باہر یہ، ایسا نہیں ہوتا۔ پیالہ گرم ہو تو اس کا مطلب چائے بھی اندر گرم ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ چائے اندر گرم ہو اوپر سے پیالہ ٹھنڈا ہو۔ جو اندر ہوتا ہے نا وہی باہر ہوتا ہے۔ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ مرد عورت پہلے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے تھے؟ کیا پہلے ہمارے مطلب پہلے جو ہمارے جو لوگ گزرے ہیں کیا ان کے دلوں میں میل ہوتا تھا؟ یہ کیا شک اور وہم اور کیا بدگمانی کی فضاؤں میں جیا کرتے تھے؟ ارے ان کے دل صاف ہوتے تھے اور وہ حیا کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میڈیا نے کھانا خراب کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ کس نے سکھایا بھائی؟ کوئی مطلب کہاں سے آئی ہے ساری باتیں؟ کون ہمارے کو کان میں آ کے تھوڑی بول کے جاتا ہے؟ یہ اس لیے بار بار آپ کو میرے سنت بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ مدنی چینل کے علاوہ آپ دیگر گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے کو بالکل ختم کر دیں۔ ہمارے معاشرے اور ہمارے گھر کا یہ مطلب بیڑا گھر کر کے رکھ دیں گے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اکیلے میں اچھا اکیلے میں مثال کے طور پر دو مرد عورت اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بولے گا ہمارے دل صاف ہے، کون بیٹھنے دے گا؟ حدیث پاک واضح ہے کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث واضح ہے کہ جب دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے بیٹھتے ہیں، بالکل واضح حدیث ہے، ان میں تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے دلوں میں دونوں کے اندر ہجان پیدا کرتا رہتا ہے، خواہشیں پیدا کرواتا رہتا ہے۔ بیٹھے ہوئے دو مرد عورت، اب اگلا بولے کہ میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، بولے میں نے بھائی سمجھتی ہوں، تو ایک کو تھوڑی مطلب ان کو الاؤ کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک غیر مرد ایک عورت کے سامنے، بے پردہ عورت کے سامنے، اجنبی عورت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ سوچئے کہ کیا مطلب ایک نارمل آدمی اپیل کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نارمل آدمی اپیل کرتا ہے۔ ایک مذہبی آدمی کو ایک مذہبی آدمی اسی جگہ پر نظر آتا ہے تو آپ کو اپیل ہوتی ہے کہ یار اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں عورتیں بے پردہ عورتیں، تو بے پردہ عورتوں میں جب ایک مذہبی آدمی آ جاتا ہے آپ کو حیرت ہوتی ہے، یا اللہ یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ اس کی شریعت الگ، آپ کی شریعت الگ تھوڑی ہے۔ جس گناہ سے بچنے کا آپ ایک مذہبی وضاقتہ والا یا مذہبی انداز والے کو جس گناہ سے بچنے کا آپ تصور کرتے ہو، ہر مسلمان کو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا پھر انتہا کیا؟ یعنی دل صاف ہے تو یہ بھی تو بیان کیا جائے نا کہ پھر کہاں تک جانا چاہیے؟ یہ خالی ہاتھ ہی تک کیوں؟ اگر دل صاف ہے تو پھر معاذ اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ دل صاف ہے اب جو چاہو کرو۔ ہم مطلب معیار کس چیز کو بنائیں گے؟ وہ روایتیں میں نے پڑھی ہیں، روایتیں اس کے متعلق وہ خطرناک باتیں کہ کسی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے یوں ہاتھ ملانا اور یہ ہاتھ ٹکرانا اور یہ اس طرح کی چیزیں، اس پر الترغیب والترہیب میں مجھے یاد پڑتا ہے، روایتیں پڑھی ہیں، ابھی مجھے روایتیں یاد نہیں ہیں۔ البتہ یہ اجنبی مرد عورت کا یوں ہاتھ ملانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہ ٹیچر نے بیان کیا، ایسے ہی آفیسز میں جہاں پر عورتوں مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ اصل میں بس وہ
ہیلو ہائے گڈ بائے تھینک یو، زیادہ تر ان میں یہ زیادہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور یہی طبقہ یہ بھی معاذ اللہ یہ کہتا ہے، یہ ہماری باتیں سن کے تو یہ بولتے ہیں کہ یار ان کو ہم سے کیا الرجک ہے. یار آپ سے کوئی الرجک نہیں ہے، آپ سے کیا الرجک ہوگی. یہ الرجک بھی تو انگلش ورڈ ہے، ہم بھی تو انگلش ورڈ بولتے ہیں. لیکن ایک ہے لینگویج کا آنا، ایک ہے کلچر کا آنا. آپ ٹھیک ہے لینگویج بولنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کلچر لینا، لباس میں کلچر، ایٹیٹیوڈ میں کلچر، بولنے کے انداز میں کلچر، پھر ملنے کے انداز میں کلچر. ہم اسلام ہماری باؤنڈریز ہیں، وی آر مسلم. مسلمان کی باؤنڈریز ہوتی ہے، اس سے نہیں نکل سکتا. ہم ان کو فالو کرتے جن کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ہم کھو جائیں گے، ہم بھیگ جائیں گے. اور وہ جو اتنے آگے نکل گئے، عورتوں کو اتنا ایڈوانس کر دیا، اور عورتوں کو اتنا مطلب کہ وہ بالکل وہ کھلا میدان دے دیا، آج وہ پچھتا رہے ہیں. آج دنیا میں کنواری ماؤں کی پرسنٹیج کیوں بڑھ رہی ہے؟ چلیں آپ بتائیے، کنواری ماؤں کی پرسنٹیج کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور جو مطلب کہ عورتوں کے ساتھ برے کام ہوتے ہیں، ان کی جو پرسنٹیج آئی ہے، ان میں زیادہ تر وہ جو ان کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہے نا، سب سے زیادہ آپ تحقیق کر لیجئے گا. اگر میں نے جو پڑھا ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری غلط ہے. آپ تحقیق کر لیجئے گا کہ جن عورتوں کے ساتھ برے افعال ہوئے، جن عورتوں کے ساتھ برے کام ہوئے، جو لڑکیاں ہوس کا شکار ہوئیں، یہ جن کا شکار ہوئی ہیں، ان میں زیادہ تر وہ تھے جو ان کے دوست تھے. اور وہ اس طرح کے انداز میں ملنا جلنا، کپڑے چھوٹے، ہاتھ ملانا، مستی مذاق کرنا. اب آپ بتاؤ، جب مطلب کہ ان کو جب شریعت نے روکا ہے تو رک جائیے. کیونکہ شریعت نسب، عفت، عصمت، عزت ان سب کا تحفظ کرتی ہے. معاشرہ درندگی کی طرف چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. جب حیائی ختم ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو یہی ہونا ہے. اور یہ ساری شروع کی مطلب کہ باتیں پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر ملاقات شروع ہوتی ہے، پھر ہاتھ ملتے ہیں. اب جیسا آپ سن رہے ہیں کہ عیدوں میں گلے مل رہے ہیں، پھر عام طور پر گلے ملیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بہتر کرے، پھر نہ جانے آگے کیا گزرے گا. تو معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، خاندان کا کنٹرول ہے، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، آپ برائے کرم سیریس ہو جائیے. سیریس نہیں ہوں گے آپ سمجھیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے صحیح ہیں. غور کر لیجئے گا اور سب کو بچانے کی کوشش کریں، خود بھی رکیں، دوسروں کو بھی روکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے نیک مجھے